بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم سر ہدایت اللہ، یور سندھی ٹیچر۔ آج ہم اپنا سولی سندھی کا نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق پر جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ پکچرز دکھانا چاہوں گا۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے۔ اس پہ آپ کو کچھ پکچرز نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے برابر میں آپ کو اردو میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف لکھا ہوا ہے فٹ پاتھ اسکول۔ فٹ پاتھ اسکول آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک ٹیچر ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے چٹائی بچھائی ہوئی ہے، تو وہ فٹ پاتھ پر یقیناً بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور بچے شوق سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے برابر میں جو لیفٹ سائڈ پہ پکچر ہے تو وہ اسکول کے گراؤنڈ کی ہے، جہاں پہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اس کے نیچے جو ہے ایک پکچر ہے اسکول میں، جہاں جو ہے بچی کلاس کی مانیٹرنگ کر رہی ہے اور بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ اور اس کے برابر میں ایک ہٹ اسکول ہے، ہٹ اسکول ہے، اور وہاں پہ جو ہے ٹیچر جو ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور بچے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکون سے بیٹھے ہیں اور اپنی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان تمام پکچرز کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہی بچے آگے جا کر جو ہے وہ مثالی شاگرد بن جاتے ہیں، اور یہی بچے جو ہے مثالی شاگرد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ تمام خوبیاں ایک مثالی شاگرد کے لیے ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے کہ وہ فرما بردار ہوں اور اچھی تعلیم حاصل کرنے والا ہو، پڑھائی پر توجہ دینے والا ہو۔ مثالی شاگرد بننے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ضروری جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھائی ہے۔ دوسری پھر اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کا ٹیچر کے ساتھ رویہ، اس کے بچوں کے ساتھ رویہ، کلاس کے ساتھ رویہ، اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کھیل کود میں بھی بھرپور حصہ لینا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی اسی پر ہے کہ آج ہم پڑھیں گے مثالی شاگرد۔ مثالی شاگرد یعنی ایگزامپلری اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے، جو کہ اسکول چھوڑنے کے بعد بھی یا اس کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اسکول میں اسے اچھے نام سے یاد کیا جائے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کو ٹیچرز وہاں کے اس کے جو دوسری کلاسز کے اس سے جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں کے ہیڈ اس کو ایگزامپل کے طور پہ دوسرے بچوں کو کے سامنے اس کو ایگزامپلری طور پہ ان کو سمجھائے اور ان کی ایگزامپل دے۔ تو ایک مثالی شاگرد کس طرح بن سکتا ہے ایک انسان، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایگزامپلری اسٹوڈنٹ کس طرح بن سکتا ہے، تو آج وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بک کی پکچر نظر آ رہی ہوگی یقیناً۔ ایک طرف جو ہے وہ سندھی ہے، ہماری سندھی لکھی ہوئی ہے، بلکہ اور اس کے برابر میں اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے۔ تو بغور آپ سنیے گا تاکہ آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ بھی ایک جو ہے ایگزامپلری اسٹوڈنٹ بن سکیں، اور ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر آپ جو ہے ڈال سکیں، تاکہ آپ کا نام بھی جو ہے اسکول سے جانے کے بعد بھی آپ کو ایگزامپل کے طور پر یاد کیا جائے اور دوسروں بچوں کو آپ کی مثال دی جائے اور آپ مثالی شاگرد بن سکیں۔ سب سے پہلے جو ہے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں مثالی شاگرد، پہلی لائن میں پڑھ رہا ہوں: استاد کلاس میں بارن کے مثالی شاگرد بابت بدھائی رہی ہو، سبنی شاگرد استاد جی گال غور ساں ٻدھی رہیا ہوا۔ استاد کلاس میں بچوں کو مثالی شاگرد کے بارے میں بتا رہے تھے اور سب اسٹوڈنٹس جو ہے استاد کی بات کو بغور سن رہے تھے۔ واری واری ساں سب کو استاد کا مثالی شاگرد بڻجڻ لاءِ وڌيڪ صلاحون وٺي رهيو هو، اور ہر کوئی جو تھا باری باری استاد سے مزید جو ہے مشورے لے رہے تھے کہ کس طرح مثالی شاگرد بنا جا سکتا ہے۔ استاد آیا مثالی شاگرد جے لڇڻن بابت کچھ اڳتي ٻڌائي رهيو هو۔ استاد ابھی مثالی شاگرد بننے کے کچھ اوصاف بتا رہے تھے۔ لچھنن کہتے ہیں اوصاف کو، خوبیوں کو۔ تا سارنگ اٹھی بیٹھو کہ سارنگ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا۔ سوال کیا استاد کا سوال کیا استاد سے سوال کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں اب جو ہے ہمارے پاس ڈائیلاگز ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استاد سے سوال کر رہے ہیں اور استاد ان کو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے کس سے سوال کیا؟ سب سے پہلے سارنگ نے سوال کیا ہے۔ سارنگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارنگ سائیں عام شاگرد مثالی شاگرد میں کیڑو فرق آئے؟ سارنگ کہہ رہا ہے کہ سر مثالی شاگرد اور عام شاگرد میں کیا فرق ہے؟ استاد نے کیا جواب دیا؟ بارو بچوں عام شاگرد رگو مائٹن جی بھو کا اسکول میں حاضر تھیندو ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد نے کیا جواب دیا؟ عام شاگرد جو ہوتا ہے وہ صرف رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اسکول جاتا ہے، نالے ماتر پڑھائی کندو ہے اور اپنے نام کے لیے پڑھتا ہے۔ اس کا ان جے پڑھن ساں
کا خاص دلچسپی نہ ہوندیا ہے اور اس کے پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اور نام کے لیے صرف پڑھتا ہے۔ جبکہ مثالی شاگرد نہ رگو پانجے وڈڑن جو نالو روشن کرن لائے پڑھائی میں دھیان دینदो ہے، جبکہ مثالی شاگرد جو ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے بڑوں کا نام روشن کرنے کے لیے پڑھتا ہے، پڑھائی پر دھیان دیتا ہے اور ان کے پڑھن لکھن سا پانجو گھنو شوق ہوندو ہے اور اس کا خود کا بھی پڑھائی سے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور خود اس کی پڑھنے لکھنے سے اس کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف کی نیکسٹ ٹاپک کے نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اب کس نے سوال کیا؟ اب احسان نے سوال کیا ہے۔ احسان کیا سوال کر رہا ہے؟ سائیں بھلا مثالی شاگرد بنجن لائے سب کا پہری کیڑی شے ضروری ہے؟ احسان نے کیا سوال کیا؟ سر پھر مثالی شاگرد بننے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ استاد نے جواب دیا، بارو مثالی شاگرد بنجن لائے سب کا پہری پانچی پڑھائی سا دل لگائن، اجائب وقت نہ ویائن ہر ایک کم وقت کرن ضروری ہے۔ استاد نے کیا جواب دیا؟ بچوں، مثالی شاگرد بننے کے لیے سب سے پہلے دل لگا کر پڑھنا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور ہر کام وقت پر کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جمیل نے سوال کیا، سائیں مثالی شاگرد لائے چھا رگو سٹھو پڑھاکو ہون ضروری ہے؟ جمیل نے کیا سوال کیا؟ سر، مثالی شاگرد بننے کے لیے کیا صرف اچھا پڑھنا ضروری ہے؟ استاد نے کیا جواب دیا؟ بارو رگو پڑھن لکھن سا کو با مثالی شاگرد نتھو بنجی سکے۔ استاد نے کیا جواب دیا کہ صرف پڑھنے لکھنے سے کوئی بھی مثالی شاگرد نہیں بن سکتا۔ مثالی شاگرد بننے لائے ضروری آہے تا باہر میں بیوں با کے خوبیوں موجود ہو جن۔ مثالی شاگرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم میں دوسری بھی کچھ خوبیاں موجود ہوں، جے کے کیس بین شاگردن کا مختلف منفرد بنائیں، جو اسے دوسرے شاگردوں سے مختلف اور منفرد بنائیں۔ اب اقرار نے سوال کیا، سائیں مثالی شاگرد بنجن لائے بیوں کیڑیوں خوبیوں ہون ضروری ہے؟ اس نے کیا سوال کیا؟ سر، مثالی شاگرد بننے کے لیے دوسری کون سی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، استاد نے کیا جواب دیا؟ بارو مثالی شاگرد بنجن لائے جے کی خوبیوں ہوجن ضروری آہے، ان میں پانچی درسی کتابن سا گڈ دنیا جہاں جی عام معلومات رکھن، استادن کا کا نئی گال پوچھن پر کچھ نئوں سکھن جی عادت پر شامل ہے۔ استاد نے کیا جواب دیا کہ مثالی شاگرد بننے کے لیے جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے اس میں اپنی درسی کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کی معلومات کو اکٹھا کرنا، استاد سے روز کوئی نہ کوئی نئی بات پوچھنے کی عادت ڈالنا جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ ان خوبیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ ذیشان نے سوال کیا، سائیں بھلا مثالی شاگرد لائے راند رون تا کرن نہ گھرجیندا؟ ذیشان نے سوال کیا کہ سر، کیا مثالی شاگرد بننے کے لیے ہمیں کھیلنا نہیں چاہیے نا؟ استاد نے کیا جواب دیا؟ بھارو ایک مثالی شاگرد لائے جیتری اہمیت پڑھائی جی آہے اوتری اہمیت راند روند با کھیڈن کڈن جی آہے۔ استاد نے کیا جواب دیا کہ ایک مثالی شاگرد بننے کے لیے جتنی اہمیت پڑھائی کی ہے اتنی اہمیت کھیل کود کی بھی ہے۔ راند رون سا انسانی جسم سے ورزش تھی، کھیل کود سے انسانی جسم کی ورزش ہوتی ہے۔ انسانی جسم چست تندرست رہے تو انسان کا جسم چست اور تندرست رہتا ہے، دماغ پن تازو توانا رہے تو اور دماغ بھی تازہ اور توانا رہتا ہے۔ راند رون کھیڈن کڈن لائے وقت مخصوص کرن ضروری ہے، لیکن اس کی کیا شرط ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ کھیل کود کے لیے وقت کو مخصوص کرنا ضروری ہے، یعنی کم سے وقت کم راند جو وقت راند کرن گرجے، یعنی کہ کھیل کے وقت کھیلنا چاہیے اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑھنے کا ٹائم ہے اور آپ کھیلنے میں مصروف ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے آپ پڑھتے رہیں اور جو ہے پڑھ کے آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم جو ہے اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے، اور تاکہ اس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ فریش ہو، جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تبھی آپ جو ہے اچھا پڑھ سکیں گے، یعنی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کا ہونا بھی تھوڑا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جاوید نے سوال کیا، سائیں بھلا راند رون سا تندرست توانا رہن کا سوا با کو فائدہ ہے؟ جاوید نے کیا سوال کیا کہ سر، کیا کھیل کود میں تندرست اور توانا رہنے کے علاوہ بھی کوئی فائدہ ہے؟ استاد نے کیا جواب دیا؟ بارو
راند رون اصل میں بارن کے نہ رخ و چست بنائی تھی. کھیل کود انسان کو نہ صرف جو ہے چست بناتی ہے پر راندین وسیلے بار وقت جی استعمال قدر ائیں فاصلاً قانوناً کعبہ واقف تھے. تو استاد نے کیا جواب دیا کہ کھیل کود نہ صرف انسان کو چست بناتی ہے بلکہ کھیل کے ذریعے انسان جو ہے وقت کا استعمال، وقت کی قدر، قاعدے قانون اس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اس کو یہ بھی بات پتہ چل جاتی ہے کہ خبر پوے تھی تا گڈیل محنت کیڑی اہم ہے، کہ ان کو یہ بھی اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ جو مشترکہ محنت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. یعنی کہ جب ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے کھیلتا ہے انسان، تو وہ ٹیم جب ون کرتی ہے، جب وہ ٹیم جیتتی ہے، تبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ورک میں کتنی زیادہ جو ہے طاقت ہے. یعنی کہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. جتنی محنت اگر سب لوگ مل کر کریں گے تو وہ محنت جو ہے زیادہ معنی رکھتی ہے. جی اچھا گڈیل میں اچھا اس کے بعد وہ کہ پر ان جے چئے تے عمل کرن سا ان جے زندگی میں ضابط و اخلاق پڑ اچی بنے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کھیل کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، جب وہ ان سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو بھی وہ فالو کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقیات پر بھی جو ہے اثر پڑتا ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں. نیاز نے اب آخری سوال کیا، سائیں بھلا مثالی شاگرد لائے سٹھن اخلاقن جو ہوجن بہت ضروری ہے چھا؟ نیاز نے کیا سوال کیا کہ سر کیا ضروری ہے کہ اچھے ایک مثالی شاگرد بننے کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو استاد نے کیا جواب دیا، ہاں بھارو، ہاں بچوں، بالکل ایک مثالی شاگرد ہوجن لائے جتے اسکول جی تعلیم تربیت راند رون جے عمل اہمیت رکھے تو کہ ایک مثالی شاگرد بننے کے لیے جہاں تعلیم و تربیت اور کھیل کود اہمیت رکھتی ہے، وہیں پر اس کے اندر اچھے اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. اخلاق سٹھا نہ آن تا پو تعلیم تربیت کہڑے کام جی. بہت ہی اچھی بات کی استاد نے کیا کہا کہ اگر اخلاق ہی اچھے نہیں ہوں گے تو پھر تعلیم اور تربیت کس کام کی. یعنی کہ انسان کو اپنے اخلاق بھی بہتر کرنے چاہیے. نہ صرف تعلیم پر اس سے نہیں ہوتا کہ انسان نے بہت ساری تعلیم حاصل کر لی اور جو ہے بہت ساری ڈگریاں اس نے رکھ دی لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے عالم سے جاہل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جو کہ تمیز سے رہتا ہے، اپنے اخلاق جو ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، تو وہ پڑھے لکھے سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے اسی پر جو ہے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جو ہے اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آپ اس کو بار بک میں ریڈنگ کو پڑھیں، اس کے نیچے انڈر لائن کریں. جب ہماری اس ٹاپک کی زوم سیشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.